عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وتوبة نصوحا والہدایۃ والتوفیق ونسألک علما نافعا وعملا صالحا متقبلا لما تحب وترضى ونسألک العافیۃ من کل بلیہ. آمین یا رب العالمین. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم بات کر رہے ہیں حدیث جبریل کے بارے میں. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ نئے آئے ہوں آج. حدیث جبریل اس کو ام السنہ کہا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں کا یہ واقعہ ہے. کچھ علماء کہتے ہیں تقریباً، صحابہ کہتے ہیں تقریباً 80 دن پہلے کا واقعہ. اس کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے. جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: اخبرنی عن الاسلام، مجھے بتائیے اسلام کیا ہوتا ہے. تو ہم نے اسلام کی ڈیفینیشن دیکھ لی، اس پر غور کر لیا.
پھر جو 5 ارکان ہیں جو ابھی آپ نے دیکھے ویڈیو کے اندر، ان 5 ارکان پہ ہم نے مختصراً بات کری، تھوڑی تفصیلاً بات ہم نے نماز کے بارے میں کری، اس لیے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز تو دین کا ستون ہے۔ تو ہم نے وہ دیکھا۔ اس کے بعد جب ہم نے اسلام کی بات کری تو پھر اب اس کی ضد شرک ہے، ہم نے تھوڑی شرک پر بات شروع کری۔ ہوتے ہوتے اب ہم وسائل شرک پر آ گئے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ انسان کو شرک تک پہنچا دیتی ہیں۔ تو ذرا سا ہم توحید اور شرک کا جو آپس کا تعلق ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور 2 نقطہ ہائے نظر سے دیکھیں گے، 2 پوائنٹس آف ویو سے ہم اس کو دیکھیں گے۔ ایک ہم یہ دیکھیں گے کہ انسانی زبان سے جو تاریخ بیان ہوئی ہے، جو انسانی نظریہ بیان ہوا ہے وہ کیا ہے توحید اور شرک کے بارے میں، اور قرآن کا نظریہ توحید اور شرک کے بارے میں کیا ہے۔ جو ہیومن پوائنٹ آف ویو ہے، جو کہ مختلف فلاسفرز نے یا تحقیق کرنے والوں نے، جو تاریخ دان ہیں جنہوں نے کہ نظریہ پیش کیا، ان کا کہنا یہ ہے کہ انسانوں نے اس دنیا میں اپنے سفر کا آغاز شرک کے اندھیروں میں کیا، اور مونوتھیزم توحید بہت سفسٹیکیٹڈ عقیدہ ہے جو وقت کے ساتھ ایوالو ہوا، ارتقاء پذیر ہوا۔ پہلے جس چیز سے انسان ڈرتا تھا اس کو معبود بنا لیتا تھا، جس سے محبت کرتا تھا اس کو معبود بنا لیتا تھا۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پولیتھیزم سے آغاز ہوا، ملٹیپل گاڈز تھے، رفتہ رفتہ پھر وہ سارے خداؤں کو جمع کیا، اور وحد یوحد توحید، پھر ایک اللہ کا تصور دنیا کو دیا گیا جو بہت بعد میں آیا۔ یہ لوگوں کا کہنا ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، پہلا انسان، پہلا نبی آدم علیہ السلام، انسانیت نے اس دنیا میں اپنے سفر کا آغاز توحید کے بھرپور نور کے ساتھ کیا، توحید کی بھرپور روشنی میں اپنے سفر کا آغاز کیا۔ اور یہ 2-4 سال کی بات نہیں تھی۔ آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی اولاد ہوئی، تو بنی آدم تقریباً 1000 سال تک عقیدہ توحید پر قائم رہے، کوئی شرک نہیں تھا۔ پھر تقریباً 1000 سال، اور یاد رکھیں یہ جو بھی فگرز بتائے جا رہے ہیں 1000 سال یا کچھ، یہ سب پری ہسٹورک ہیں، کوئی وہاں پر نہیں بیٹھا تھا ریکارڈ رکھنے کے لیے، یہ تو اندازاً باتیں کی جاتی ہیں، اور کچھ روایات سے، کچھ احادیث کی روشنی میں اس کو ایک طرح سے ڈرائیو کیا جاتا ہے، ورنہ ایگزیکٹ 1000 ایئرس کا فگر شاید ہم کو اتنی گارنٹی کے ساتھ نہ ملے۔ تقریباً 1000 سال لوگ عقیدہ توحید پر قائم رہے، پھر ایک قوم میں بگاڑ آنا شروع ہوا، اور اس قوم نے شرک کی ابتدا کری۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف اپنے رسول نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور 1000 سال تقریباً ہوئے تھے شرک کا توحید پر قائم رہے ہوئے۔ تقریباً 1000 سال ہی نوح علیہ السلام نے تبلیغ کری، 1000 سال انسانیت توحید پر قائم تھی، یہ شرک نیا نیا آیا تھا۔ اگلے تقریباً 1000 سال، 950 سال، قرآن نے اسپیسیفک نمبر دیا ہم کو 950 سال کا، تو 950 برس نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہے، لیکن قوم نے شرک نہ چھوڑا۔ بالآخر پوری قوم پانی کے طوفان سے ہلاک کر دی گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے ہمیں کہ اس قوم میں شرک کی ابتدا ہوئی کیسے۔ یہ انتہائی اہم، انتہائی نازک، انتہائی حساس معاملہ ہے، اس کو بہت غور سے سنیے گا، اور اس میں ہمیں اپنے جذبات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تحت استعمال کرنے کی اہمیت کا پتہ چلے گا کہ یہ جو اطاعت ہے یہ صرف ظاہری نہیں ہے، محبت میں، تعظیم میں، ہر چیز میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ جتنی محبت کرنے کو انہوں نے کہا اتنی ہی کرنی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ جتنی عبادت انہوں نے کرنے کو کہا اتنی ہی کرنی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ جتنی تعظیم انہوں نے کرنے کو کہا اتنی ہی تعظیم کرنی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ کس طرح؟ ابھی بات سمجھ میں آئے گی۔ قوم نوح میں شرک کی ابتدا اس طرح سے ہوئی کہ ان میں چند نیک لوگ رہا کرتے تھے، اور یہ ایک انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان کو نیکی اچھی لگتی ہے، انسان نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، ایک ڈیفالٹ پوزیشن ہے ہماری۔ تو لوگ ان سے بڑی محبت کرتے تھے، ان سے عقیدت رکھتے تھے۔ پھر وہ انسان تھے، رفتہ رفتہ دنیا سے رخصت ہونے لگ گئے، ان کا انتقال ہوتا چلا گیا، تو لوگوں کو ان کی یاد ستانے لگ گئی، بہت یاد آتے تھے وہ لوگوں کو۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سوچا ہو لوگوں نے کہ چلو جہاں یہ نیک لوگ رہتے تھے ہم وہاں سب جمع ہوتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں انسانیت کس پر تھی؟
توحید پر تھی ساری کی ساری. یا یہ سوچا ہوگا کہ جہاں یہ دفن ہیں ان کی قبروں کے پاس بیٹھتے ہیں, بہت یاد آتے ہیں ہم کو, جب وہاں ہم بیٹھیں گے ہم ان کی قبروں پر بیٹھیں گے اور جب ہم ان کو یاد کریں گے تو ان کی نیکی یاد آئے گی, یعنی اللہ یاد آئے گا. اب آپ نے دیکھا فاصلہ کہ اب کسی کو ایک وسیلہ بنا لیا گیا اللہ کو یاد کرنے کا, کہ چلو وہاں اس خاص جگہ بیٹھ کے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو پھر سوچا ہوگا یاد کر رہے ہیں تو چلو عبادت بھی یہیں کر لیتے ہیں ہم بیٹھ کے. رفتہ رفتہ ہوا یہ کہ وہ جگہ متبرک سمجھی جانے لگ گئیں, اور یہ شیطان کرتا ہے کام. ہماری ٹیچر نے ایک واقعہ سنایا تھا, وہ تبلیغ پر جایا کرتی تھیں وہ اور ان کے بچے, ان کے بیٹے وغیرہ. کہتے ہیں ایک شخص آیا ہمارے پاس جو کہ تائب ہو گیا تھا, یعنی اپنا عقیدہ اس نے درست کر لیا تھا, پہلے وہ قبر پرست ہوا کرتا تھا. تو کہتا ہے پہلے میں قبروں کے پاس جا کے قربانی چڑھایا کرتا تھا, جانور ذبح کیا کرتا تھا. مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. پھر کیا ہوا, جب میں نے وہ چھوڑ دیا میرا بچہ سخت بیمار ہو گیا. اور یہ شیطان کرتا ہے لوگوں کے ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے. پھر ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم قبر پر جا کے قربانی کرو, تمہارا بچہ ٹھیک ہو جائے گا. تو بچے کی محبت کا ہم اچھی طرح اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی شدید ہوتی ہے. تو کہتا ہے کہ پھر میں نے دل مضبوط کیا, پھر میں قبر کے پاس گیا اور جا کے میں نے وہاں جانور قربان کیا. قبر میں سے آواز آئی کہ تمہاری قربانی قبول ہو گئی ہے, تمہارا بچہ ٹھیک ہو گیا. کہتا ہے میں گھر آیا, میں نے دیکھا میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تھا. کون بولا تھا قبر؟ پہلے بتائیں خواب میں کون آیا تھا؟ شیطان. قبر سے کون بولا؟ شیطان. کس نے بچے کو بیمار کیا تھا؟ شیطان نے. اور کس نے اس کو ٹھیک کر دیا؟ شیطان نے. تو بعض دفعہ شیطان انسانوں کی بھلائی بھی کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ ان کے عقیدے کے اندر بگاڑ پیدا کر دے. یہ جو مزاروں پہ ہم دیکھتے ہیں لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں شفا مل گئی. شفا دینے والا کون ہے؟ الشافی, اللہ. اللہ. تمام انبیاء نے اللہ سے مانگی شفا. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, کہ اللہ مجھ کو اس تکلیف نے چھو لیا ہے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تو لہٰذا یہ معاملہ ہے. تو اسی طرح انہوں نے کہا چلو یہ جگہیں بڑی متبرک ہیں, یہاں شاید ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. کچھ عرصے کے بعد شیطان نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو ابھی تو ان بزرگوں کی یاد تمہارے ذہن میں تازہ ہے, کیوں نہ ایسا کرو کہ تم اس سے پہلے کہ ان کو بھولو تم ان کی شبیہ بنا لو, کوئی سیمبلنس بنا لو, تاکہ جب تم ان کو دیکھو تو تمہاری توجہ مرکوز ہو جائے, تم کنسنٹریٹ کر سکو, تم فوکس کر سکو, میڈیٹیشن میں آسانی ہوگی تم کو. اور جب تم ان شبیہوں کو, ان امیجز کو دیکھو گے تو تم کو اللہ یاد آ جائے گا اور پھر عبادت بہت اچھی طرح ہونے لگ جائے گی. تو لوگوں نے ایسا ہی کیا. پھر نسلیں گزرتی چلی گئیں. رفتہ رفتہ بزرگوں کے نیک اعمال کی یاد تو لوگ بھلا بیٹھے, مٹا بیٹھے, اور اللہ کی یاد بھی ذہنوں سے مٹ گئی, اور ان بتوں کی عظمت دلوں میں بیٹھ گئی, اور وہ بت ہی معبود بن گئے. تو پتہ کیا چلا ہمیں؟ پتہ یہ چلا ہمیں کہ شرک کی ابتدا کسی دشمنی کی وجہ سے نہیں ہوئی, نفرت یا غصے کی وجہ سے نہیں ہوئی, بد نیتی کی وجہ سے نہیں ہوئی, پورے خلوص کے ساتھ ہوئی ہے, محبت کے ساتھ ہوئی ہے, تعظیم کے ساتھ ہوئی ہے. اور ہوا یہ کہ دوستی اور محبت اور بزرگوں کی تعظیم جیسے اچھے جذبوں میں لوگوں نے غلوف کرنا شروع کر دیا. تو پہلے تو وہ چند نیک لوگ ہی تھے جن کی کہ وہ امیجز بنا کے پرستش کرنے لگے. رفتہ رفتہ یہ ہوا کہ جیسے جیسے ان کے اپنے والدین یا باپ دادا دنیا سے چلتے گئے, دنیا سے جاتے گئے, انہوں نے ان کو بھی ایک طرح سے اللہ کا شریک بنا دیا. اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ انسسٹر ورشپ تو دنیا میں آج بھی پائی جاتی ہے. چائنیز کلچر ہے, جاپنیز کلچر ہے. اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے جو بزرگ ہیں وہ جا کے ایک پینل آف گاڈز میں شریک ہو جاتے ہیں. ایک پورا پینل ہے, پورا بورڈ آف گاڈز ہے, نعوذ باللہ, جیسے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں. تو وہ جا کے اس پینل میں شریک ہو جاتے ہیں, یا تو وہ اللہ کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں یا وہ اللہ کے فیصلوں میں شریک ہو جاتے ہیں. تو اپنے بزرگوں کو بھی پھر انہوں نے رفتہ رفتہ شامل کرنا شروع کر دیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حنیف پیدا کیا, یعنی صحیح دین پر پیدا کیا. پھر شیطان نے دراصل شرک کے ذرائع سمجھائے تو لوگ ان کی اطاعت کرنے لگ گئے.
لوگ شیطان کے پیچھے چل پڑے، شرک شروع ہو گیا۔ تو اب ہم چند چیزیں دیکھتے ہیں جو یاد رکھیے کہ بذات خود شرک نہیں ہے، بذات خود شرک نہیں ہے، لیکن انسان کو شرک کی طرف دھکیل دیتی ہیں، ایک پوٹینشیل ڈینجر ہے اس کے اندر۔ نمبر 1 الغلو، غلو ایگزیجریشن۔ غلو کا لفظ غین لام واو غلیان سے بنا ہے۔ غلیان کا مطلب ہوتا ہے ابل جانا، دودھ ابل گیا۔ وہ دودھ ابلتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ حدوں کو پار کر دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں دریاؤں میں طغیانی آئی ہوئی ہے، وہ بھی اسی سے ملتا جلتا لفظ ہے۔ طغا قرآن کے اندر آتا ہے، تو غلیان طغیان ملتے جلتے لفظ ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے حدوں سے نکل جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز سے روکا ہے، اور قرآن نے بھی ہم کو روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء آیت 171 اور سورۃ المائدہ آیت 77 میں فرماتا ہے، اور یہ بھی ذہن میں بات رہے کہ جو اہم مضامین ہیں وہ قرآن میں کم سے کم 2 دفعہ ریپیٹ ہو کر ضرور آتے ہیں۔ تو یہ اتنی امپورٹنٹ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ یہ فرمایا کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو تم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد اور نسائی میں یہ حدیث موجود ہے، ایاکم والغلو، ہر حال میں تم کو غلو سے بچنا ہے۔ ایاکم والغلو فی الدین، دین میں غلو کرنے سے بچو۔ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو فی الدین، تو تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے وہ اس لیے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے دین میں غلو کرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر دوسرا جو وسیلہ شرک ہے وہ ہے محبہ، المحبہ یعنی محبت۔ انبیاء اور صالحین اور خاندان کے بزرگوں اور والدین کی محبت میں غلو کرنے کی وجہ سے انسان توحید کے دائرے سے نکل کر شرک کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، اور محبت کے دروازے سے سب سے پہلے شیطان نے انسان کو شرک کی طرف متوجہ کیا، سلولی تدرج کے ساتھ، آہستہ آہستہ۔ پہلے نیک اور صالح لوگوں سے شدید محبت، پھر وہ مر گئے تو ان کی تصویر، پھر کہا کہ ان کی قبروں کو تم ایک عبادت کی جگہ بنا لو، پھر وہاں دعائیں کرنے لگ گئے، اور کہاں بس وہیں عبادت کرو، ان کے نام کی نظر نیاز کرو تو اور بھی اچھا ہے، اور زیادہ وہ خوش ہوں گے اور وہ تمہاری سفارش کریں گے اللہ کے پاس۔ تو رفتہ رفتہ آنے والی نسلیں، جیسے بھی ہم نے بات کریں، اللہ کو چھوڑ بیٹھیں اور قبروں اور قبر والوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ اہل کتاب میں بھی انبیاء کی محبت اور تعظیم میں غلو کرنے کی وجہ سے شرک پیدا ہوا۔ جیسے بھی ہم نے بات کری کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دیکھو تم اس طرح غلو نہیں کرو۔ اسی طرح دیکھیے، یہ تو انسانوں کی ہم نے بات کری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کس باریکی کے ساتھ ہم کو سمجھایا ہے کہ انسان تو انسان مادی چیزوں سے بھی حد سے بڑھ کر محبت نہیں کرنا۔ Do not be madly in love with money or this world۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعیس عبد الدیناری و تعیس عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے درہم اور دینار کا بندہ، او مائٹی گاڈ کے بجائے او مائٹی ڈالر، او ناٹ سو مائٹی روپی، جو بھی ہے۔ اور آپ نے کہا وَتَعِسَ عبد الخمیسہ و عبد الخمیلہ، ہلاک ہو جائے عبد الخمیسہ کیا ہوتا ہے؟ اچھے کپڑوں کا پجاری، کہ کپڑوں کی حفاظت یا میک اپ کی حفاظت کی وجہ سے نماز جیسی چیز چھوڑ دینا کہ کپڑے نہ خراب ہو جائیں یا میک اپ نہ خراب ہو جائے۔ وہ عبد الخمیلہ گھر اور سامان، یہ تمام چیزیں جو ہیں گھریلو سامان وغیرہ، ان کو خمیلہ کہا جاتا ہے۔ تو ان کی بھی محبت حد سے نہیں بڑھنی چاہیے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ 2 ریزنز ہوئے۔ تیسری چیز ہے الاطراء، اطراء تعریف اور تعظیم میں حد سے بڑھ جانا اطراء کہلاتا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھنا۔ نعت کا مطلب ہوتا ہے صفت، نعت منعوت، اگر آپ نے گرامر پڑھی ہے تو عربک ٹرمز صفت موصوف کے لیے نعت منعوت آتے ہیں۔ نعت کا مطلب ہوتا ہے صفت بیان کرنا، یعنی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی اچھی صفات بیان کر رہے ہیں، اس لیے ان کی تعریف پر جو پوئٹری ہوتی ہے اس کو نعت کہتے ہیں۔ تو نعت سن کے سمجھ ہی نہ انسان کو کہ نعت پڑھی جا رہی ہے کہ حمد پڑھی جا رہی ہے، یہ اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جا رہی ہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا،
یا کسی بھی نبی یا کسی بھی بزرگ یا کسی بھی ولی کی، کہ ان کو عالم الغیب سمجھنا، یا کسی انسان کو گنج بخش یا غوث اعظم کہنا، یا مشکل کشا یا حاجت روا کہنا، اور سمجھنا کہ وہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں اور دلوں کا حال جانتے ہیں اور غیب کا سارا کل علم ان کے پاس ہے، یہ کیا ہے؟ یہ الاطراء ہے، یعنی کہ تعریف اور تعظیم میں حد سے بڑھ گئے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ ہم کو منع کیا ہے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ تم میری تعظیم تعریف میں ایسے غلو مت کرنا جیسے کہ نصارہ نے ابن مریم کی تعریف میں کیا۔ میں کون ہوں؟ عبد، اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ۔ تو کہا کرو اے مسلمانوں، اے میرے صحابہ، اے میرے امتیوں، کہا کرو عبداللہ و رسولہ، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر قبروں پر گنبد بنانا، یہ ایک اور وسیلہ شرک ہے، چراغاں کرنا، سجانا، اور پھر ان پر مسجد بنا لینا۔ موطا امام مالک میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت، اللہ کی پھٹکار یہود اور نصارہ پر۔ کس بات پہ؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ مسجد کیا؟ لٹرلی سجدے کی جگہ، کہ قبروں پر جا جا کر سجدے کرنے لگ گئے۔ تو مسجد سے وہ موسک مت سمجھیں، مساجد سے مراد یہاں بیسکلی کیا ہے کہ جا کے قبروں کو سجدہ کرنے لگ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتد غضب اللہ علی قوم، اللہ کا غضب شدت کے ساتھ بھڑکتا ہے ان لوگوں پر، اس قوم پر، کن پر؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا تھا۔ تو دراصل یہ معاملہ ہے وسائل شرک کا، اور ہم اگر دیکھیں تو ہم مسلمان کسی سے پیچھے نہیں ہیں ان تینوں چیزوں میں، نہ غلو میں ہم کسی سے پیچھے ہیں، نہ محبت میں غلو کرنے میں پیچھے ہیں، نہ الاطراء میں ہم کسی سے پیچھے ہیں۔ تو یہ تو حال ہی ہمارا مرثیہ 100 سال سے بھی پہلے پڑھ چکے۔ انہوں نے کہا ہے کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کہے آ کو اپنا قبلہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پر دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کر مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ تو یہ صورتحال یہ ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح مزار پرستی ہے اور کس طرح قبر پرستی ہے۔ تو یہ ہے نواقض الاسلام ہم ڈسکس کر رہے تھے، یعنی پہلے ہم نے اسلام کو ڈسکس کیا، ڈیفینیشن آف اسلام، اس کے بعد ارکان الاسلام، اس کے بعد ہم آ گئے تھے کہ کیا چیزیں ہیں جو کہ اسلام میں کمی پیدا کر دیتی ہیں۔ اچھا، یہ جو نواقض الاسلام ہے اس کے بھی اپنی گریڈز ہیں، اس کے بھی اپنے لیولز ہیں۔ ایکسٹریم لیول یہ ہے کہ اتنا بڑا نقص، اتنا بڑا کوئی غیر شرعی عمل کر لیا کسی نے کہ وہ اسلام کے دائرے ہی سے باہر نکل گیا، کافر ہی ہو گیا، یا یہ ہے کہ اسلام کے دائرے سے تو باہر نہیں نکلا لیکن اس کے اسلام کا جو پرفیکشن ہے، جو خوبصورتی ہے، اس کے اندر کمی واقع ہو گئی ہے۔ تو اس میں ہم نے ایک چیز کیا دیکھی؟ شرک۔ دوسرے جو نواقض الاسلام میں چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ بنانا، یعنی ان سے دعائیں مانگنا، شفاعت کی درخواستیں کرنا، یا مردوں سے درخواست کرنا کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں۔ یہ بھی دراصل آپ سمجھ جائیں گی کہ شرک ہی کی اقسام ہیں بیسکلی۔ یہ دونوں چیزیں شرک ہی کی، ایک تو شرک کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا، اور یہ مزاروں پہ جا کے مرے لوگوں سے دعائیں مانگنا، یہ شرک پہ دعا ہے۔ جیسے آپ سے بات کی تھی کہ انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی جب مکمل کر لیں گے پھر دوبارہ ہم شرک کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلی بات کریں گے۔ تیسری چیز جو اسلام میں کمی اور خرابی پیدا کر دیتی ہے وہ ہے کفار کے مذہب کو صحیح سمجھنا، کہ وہ بھی ٹھیک ہیں، یہ کہنا کہ they are also fine۔
حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل سے بات کی ہے قرآن میں سورہ بقرہ میں، اور ان کو دعوت دی گئی ہے کہ تم ایمان لاؤ قرآن پر اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر اللہ نے وارن کیا ہے ان کو کہ دیکھو وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اے بنی اسرائیل تم ہی سب سے پہلے میرے نبی اور میری کتاب کے انکار کرنے والے مت بن جانا، تم کافر سب سے پہلے مت بن جانا کہ تم میری کتاب یعنی قرآن کو نہ مانو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانو۔ اللہ نے کافر کہا ہے ان کو۔ تو کسی بھی مذہب کو صحیح سمجھنا یا ان کے کفر میں شک کرنا، یہ کہنا کہ مے بی دے آر رائٹ، صحیح سمجھنا تو کیا کہ وہ بھی صحیح ہیں اور ہم بھی صحیح ہیں، اور شک کیا ہے، یہ کہنا کہ مے بی دے آر آلسو رائٹ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہو سکتا ہے ان کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، کیا خرابی ہے اس کے اندر، یہ کہنا۔ چوتھی چیز، اسلام کی شریعت کو رد کر کے غیر اللہ کے قوانین پر راضی ہو جانا، یعنی یہ اعتقاد رکھنا کہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین اسلامی شریعت سے بہتر ہیں، یا یہ سوچنا کہ اسلام اس دور کے مسائل کو حل نہیں کر سکتا۔ سورہ مائدہ آیت 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو لوگ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے جو اللہ نے نازل کیا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو وہ لوگ وہی کافر ہیں۔ اولئک اس میں اشارہ ہے، ہم ضمیر منفصل ہے، دونوں جب اکٹھے آ جائے تو یہ حصر کا مطلب پیدا کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہی کٹر پکے کافر یہی ہیں جو اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ پانچویں چیز، یہ جس کو آپ چوتھی کے ساتھ کمبائن بھی کر سکتے ہیں، اوور لیپ ہے اس کے اندر، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بغض رکھنا۔ جو تعلیمات آپ نے دیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ محمد میں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ اس لیے اللہ کا غضب بھڑکا ان کے اوپر کہ ان کو کراہیت آئی ان چیزوں سے جو اللہ نے نازل کی ہے، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ نے ان کے سارے اعمال حبط کر دیے۔ تو ریجیکٹ نہیں کیا لیکن کراہیت ہے، بغض ہے۔ دیکھیں یہ تھوڑا سا ڈفرنس ہے، پہلی چیز کیا تھی، ردی کر دیا، ریجیکٹ ہی کر دیا اسلامی قانون کو۔ سیکنڈ جو آپ کو بات بتائی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چیز لے کر آئے ہیں اس سے ریولژن پیدا ہونا، کراہیت پیدا ہونا کہ ایسا کیوں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، دس از انجسٹس، دس از ناٹ فیئر۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ ان کو کراہیت آئی ان احکامات کے بارے میں جو اللہ نے نازل کی ہے، تو اللہ نے سزا کیا دی، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے سارے اعمال ان کے حبط کر دیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر اس کے بعد پانچویں چیز، دین کا مذاق اڑانا اور تمسخر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 102 میں منافقوں سے خطاب کر کے قُلْ أَبِاللَّهِ، کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، کیا تم اللہ کے ساتھ وآیاتہ اور اس کی آیات کے ساتھ ورسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ کنتم تستہزئون، تم مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا، اب تم معذرتیں پیش نہ کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنے ایمان کے بعد کفر کر چکے ہو، ڈکلیئرڈ کافر ہو چکے ہو اللہ کی نظر میں تم۔ اور دین کا مذاق اڑانا اور دین کی توہین کرنا، اس کی ایکسٹریم شکل یہ ہے کہ قرآن کو نجاست میں ڈالنا یا اس کو پاؤں تلے روندنا، ایسا کرنے والا اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ پھر نمبر 6، السحر، جادو، یہ شیطانی علم ہے۔ سورہ بقرہ میں اس کا ذکر آتا ہے پہلے پارے میں، شیطانی علم ہے، اور جو شیاطین جن ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کر یہ میجک کیا جاتا ہے، بلیک میجک جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور شیطان آبویسلی کس کی مدد کرے گا؟ اسی کی مدد کرے گا جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، انہی کے خلاف وہ ہوگا، اللہ کی فرما برداری کرنے والوں کے خلاف ہوگا، اور حامی کس کا ہوگا؟ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو پھر شیطان پہلے اس سے خوب اللہ کی نافرمانی کرواتے ہیں، کبھی گندے خون سے قرآن لکھواتے ہیں، کبھی پیروں کے تلووں پر قرآن لکھ کر واش روم جاتے ہیں، نعوذ باللہ محرمات ابدیہ کے ساتھ زنا کرتے ہیں، اور ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے کہ شیطان راضی ہو جائے۔ تب کہیں شیاطین الجن راضی ہوتے ہیں اور پھر اس کی مدد کرتے ہیں، اور اس طرح انسانوں یعنی کہ
شیاطین الانس اور شیاطین الجن، ان کے کوآپریشن سے پھر بلیک میجک جو ہے وہ اپنی تاثیر پیدا کرتا ہے۔ تو اس میں یعنی جادو کے اندر دو مین کیٹیگریز ہیں، ایک کو الصرف کہتے ہیں یعنی کسی کا دل کسی کی طرف سے پھیر دینا، اور ایک العطف کہتے ہیں، عطف یعنی کسی کی محبت پیدا کر دینا، کسی کو کسی کے ساتھ جوڑ دینا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے کہ دو جب فرشتے اللہ نے نازل کیے تو وہ کہہ دیتے تھے پہلے ہی وما یعلمان من احد، کوئی جو آتا ان سے جادو سیکھنے تو وہ فرشتے ان کو پہلے ہی بتا دیتے تھے، کیا حتی یقولا، وہ یہاں کہہ دیتے تھے ان سے انما نحن فتنہ، ہم تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہیں، فلا تکفر، کفر مت کرو۔ تو جادو عین کفر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافن، جو کسی عراف کے پاس آیا، او کاہنن، یا کسی کاہن کے پاس گیا۔ یہ عراف اور کاہن کیا ہوتے ہیں؟ وہ ڈیوائننگ ایروز وغیرہ ہوتے ہیں، یا فال نکالنا جس کو کہتے ہیں، یا ہاتھوں کی لکیریں پڑھوانا، یا کافی کو دیکھنا کہ کتنی کافی بج گئی تو کافی کیا کہہ رہی ہے، یا ہاروسکوپ یا ستاروں کی چال، یہ تمام چیزیں ہم جانتے ہیں، ہاروسکوپ کہ آج کا دن کیسا رہے گا اور کس کا ستارہ کس کے ساتھ ملتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں یہ دراصل کہانت ہیں۔ ان کا آپ نے ذکر کیا کہ جو آیا ان کے پاس فصدقہ بما یقول، اور جو اس نے کہا اس کی اس نے تصدیق کری، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے یقیناً کفر کیا ان تعلیمات کا جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں، یعنی قرآن حدیث کا انکار کیا اس نے۔ تو ظاہر قرآن حدیث کا انکار کرنے والا پھر مسلمان تو نہیں رہ سکتا۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ نمبر 7، آخری بات، نواقض الاسلام میں یہ بھی شامل ہے کہ کوئی یہ اعتقاد رکھے کہ بعض مخصوص لوگوں پر شریعت کی پابندیاں نہیں ہیں، ایگزیمپٹڈ ہیں وہ شریعت کی پابندیوں سے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرتے دم تک نماز کی فکر کرتے رہے، جب انبیاء اور رسول مستثنیٰ نہیں تھے، ایگزیمپٹڈ نہیں تھے، تو پھر کسی اور کی کیا یہ حیثیت ہو سکتی ہے کہ وہ ایگزیمپٹڈ ہوں۔ اور یہ بات صوفی حلقوں میں یہ گمان پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے علوم براہ راست اللہ سے لیتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں۔ احادیث کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ محدثین کی سند صحابہ سے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے، کہتے ہیں ہم اس چیز سے ماوراء ہیں، ہم اس سے بلند درجہ رکھتے ہیں کہ ہم راویوں سے ہوتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں اور پھر ہم اللہ کی بات سمجھیں۔ وہ اپنی سند بناتے ہیں، اور یہ دیکھیں سارے صوفیوں کی بات نہیں ہے، یہ کون سے صوفیہ ہیں؟ بہت ہی غلاۃ الصوفیہ، ایکسٹریم پہ جو چلے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حدثنی قلبی عن ربی، کہ میرے دل نے مجھ سے بیان کیا ہے اور میرا دل اللہ سے ڈائریکٹلی وہی لے رہا ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ یعنی اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ شریعت کی پابندیاں یہ تو دراصل اسلام کے ابتدائی درجے ہیں، اسلام کے ابتدائی سٹیجز ہیں، ہم تو ان سے گزر چکے ہیں اور اب ہم پر یہ پابندیاں نہیں رہیں۔ تو یہ اعتقاد رکھنا کہ بعض لوگوں پر شریعت کی پابندیاں نہیں ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو خود عین دراصل اسلام کے اندر نقص پیدا کرنے والی چیز ہے۔ تو الحمدللہ یہاں تک ہم نے کس کی بات کری؟ ہم نے اسلام کی بات کری، ارکان اسلام کی بات کری، پھر نواقض الاسلام کی ہم نے بات کری۔ اب ہم ضد کی طرف آ جاتے ہیں، اپوزٹ آف اسلام۔ اپوزٹ آف اسلام کفر ہے، اسلام کی ضد کفر ہے۔ اس کے اگر ہم لٹرل میننگز دیکھیں، لغوی معنی دیکھیں، اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، ڈھانک دینا، ناشکری کرنا۔ تو کفر کا لفظ اسلام کے مد مقابل بھی آتا ہے اور شکر کے مد مقابل بھی آتا ہے۔ کفران نعمت ہم خود بھی کہتے ہیں اردو میں، تو یہ تو لغوی معنی ہیں۔ اصطلاحی معنی دیکھتے ہیں، یعنی کہ جو اس کی ایک ٹرم ہے، آفیشیل فارمل ٹرم کے لحاظ سے کفر کا کیا مطلب ہے؟ الانکار، انکار کرنا، والجحود، اور سختی کے ساتھ انکار کرنا، کس چیز کا؟ لما جاء بہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم او بعدہ، سختی کے ساتھ انکار کرنا ان تعلیمات کا جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یا تو ساری کی ساری تعلیمات کا انکار کر دینا یا ان میں سے بعض کا انکار کرنا۔
یعنی جو ایمان کے 6 ارکان ہیں ان میں سے کسی ایک کا انکار بھی کافر بنا دے گا. انشاءاللہ ہم ایمان پر جب بات کریں گے تو اور تفصیل سے یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی. تو یہ ہے دراصل کفر. کفر کی 2 قسمیں ہیں، الکفر الاکبر اور الکفر الاصغر. کفر الاکبر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس کی بھی اپنی اقسام ہیں. پہلی قسم ہے اس کی، اچھا یہ بھی یاد رکھیے کہ جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ توحید کی جب اقسام ہم نے ڈسکس کری تھیں کہ یہ کوئی قرآن اور سنت میں ٹرمز نہیں آئی ہیں. مختلف علماء نے قرآن اور حدیث کو کھنگالا ہے اور اس میں سے انہوں نے پھر یہ خلاصہ نچوڑ نکالا ہے، اور اس میں لوگوں نے الگ الگ کیٹیگریز بنائی ہیں. آپ کو توحید کے بارے میں بھی مختلف ٹرمینالوجیز بتائی تھیں. یہی معاملہ کفر کی کیٹیگریز کا ہے. تو اس میں مختلف آپ کو نام مل سکتے ہیں، بات وہی ہوگی ان دی اینڈ. اور بہت سی اقسام آپ کو یہ بھی فیل ہوگا کہ وہ اوور لیپ بھی ہوتی ہیں. ایک قسم جو ہے اسی سے ملتی جلتی کوئی اور بھی قسم آپ کو لگے گی، لیکن ظاہر ایگزیکٹ اوور لیپ نہیں کرے گا، تھوڑا بہت فرق تو ہوگا. تو پہلی قسم ہے کفر التکذیب، یعنی یہ تو کٹر کفر جس کو ہم کہیں، چٹا کفر ہے. یہ قرآن کا انکار اور تمام ضروریات دین کا انکار، نہ دل سے تصدیق نہ زبان سے دین کا اقرار. جیسے کہ عام کافر ہے، وہ 6 کے 6 ارکان کو نہیں مانتا جو کہ ایمان کا حصہ ہیں، نہ اللہ کو، نہ رسول، نہ فرشتے، نہ کتابیں، نہ تقدیر، کچھ بھی نہیں مانتا وہ، نہ آخرت کو مانتا ہے. تو یہ دراصل کفر التکذیب ہے. یعنی دس از دا موسٹ کامن فارم، ایزیلی ریکگنائزبل. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذبت قوم نوح کی قوم نے جھٹلایا. کس کو؟ المرسلین، رسولوں کو. پھر کذبت عاد المرسلین، عاد نے رسولوں کو جھٹلایا. کذبت ثمود المرسلین، ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا. تو یہ ایک قسم ہے کفر کی. پھر ایک ہے کفر الابا والاستکبار. ابا انکار کرنا، استکبار یہ تکبر سے لفظ بنا ہے. تکبر کی وجہ سے نہ ماننا، اس کو کفر العناد بھی کہتے ہیں. عین نون الف دال، یہ آپ کو میں اوور لیپنگ ٹرمز بتا رہی ہوں. کفر العناد بھی کہا جاتا ہے، کفر الابا واستکبار بھی کہا جاتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے کہ دل میں دین اسلام کو حق اور سچ ماننا لیکن قبول نہ کرنا، زبان سے اقرار نہیں کرنا. اس کی مثال ہم دیکھیں، پرائم اگزامپل ابلیس کا کفر. ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا بات ماننے سے اور تکبر کیا اس نے اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اس کو پتا تھا کہ اللہ ہے جی، اس کو پتا تھا کہ جنت ہے جہنم ہے جی، اس کو پتا تھا کہ آخرت ہے جی، فرشتوں کو مانتا تھا جی، لیکن تکبر کی وجہ سے اس نے بات نہیں مانی، نافرمان. تو ایک مثال کفر الابا واستکبار کی کیا ہوئی؟ ابلیس. دوسری فرعون کا کفر. سورہ نمل آیت نمبر 14 بڑی اہم آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا، انہوں نے سختی کے ساتھ انکار کیا موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا. حالانکہ معاملہ کیا تھا؟ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتا ہے. معاملہ کیا تھا؟ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، حالانکہ ان کے دلوں کو یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور جو تعلیمات یہ لے کر آئے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، تو کیوں نہیں پھر بات مانی؟ ظلماً وعلوا، ظلم کی وجہ سے اور اپنے آپ کو اونچا کرنے کی وجہ سے. ایک اور مثال اس کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے علماء یہود، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان کے بارے میں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ایسے پہچانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کہ یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یقین تھا ان کو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن بس یہ عناد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے کہا کہ کٹ جائیں گے، جھکیں گے نہیں. پھر ابو طالب کا کفر، ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ ان کا بھتیجا جھوٹا نہیں ہے اور وہ جھوٹا دین لے کر نہیں آیا. مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ
اے میرے چچا کلمہ پڑھ لیجئے. یاد ہے آپ کو وہ حدیث بھی سنائی تھی کہ میں اس کلمے کے تحت اللہ کے اس کلمے کو میں حجت کے طور پہ اللہ کے آگے قیامت کے دن پیش کروں گا. ابو جہل بھی موجود تھا, یہ سارے مکے کے سردار, مشرک سردار موجود تھے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے تھے, وہاں وہ کہتے تھے ابو طالب مرتے مرتے اپنے باپ کا دین چھوڑ دو گے؟ تو پھر انہوں نے اپنے باپ کے دین پر ہی جان دے دی. تیسری قسم ہے کفر الالحاد. کفر الالحاد, اچھا یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے کہ بظاہر تمام ضروریات دین کو تسلیم کرتا ہے, کہے گا ہاں اللہ ہے, اللہ ہے, اور وہ مانے گا کتابوں کو بھی, فرشتوں کو, کتابوں کو, رسولوں کو, آخرت کو, تقدیر کو, سب کو مانے گا. بظاہر مسلمان معلوم ہوگا, مگر الحاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو ایک کنارے لگا دینا. ایسے قبر ہے اور لحد ہے. قبر کیسی ہوتی ہے؟ وہ سیدھی کھدتی ہے. اور لحد کیا ہوتی ہے؟ بغلی قبر جس کو کہتے ہیں, کہ وہ ڈگ کرتے ہیں اسٹریٹ, اس کے بعد ایک ڈراس کی طرح بناتے ہیں اور پھر مردے کو یوں سائڈ میں دفن کرتے ہیں, پھر یہاں برکس لگا کر بند کرتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو لحد یوں بھی بنتی ہے. الحاد کا مطلب ہے کجی, ٹیڑھ پیدا کر دینا. تو کیا ٹیڑھ پیدا کرتے ہیں؟ ٹرمز مانتے ہیں لیکن ٹرمز کا ڈیفینیشن چینج کر دیتے ہیں, اپنی طرف سے اضافہ کر دیتے ہیں یا رد و بدل کر دیتے ہیں, نئے ڈیفینیشن بنا لیتے ہیں. اور اس الحاد کو پھیلانے کے لیے ملحدوں نے پوری اپنی پہلے ڈکشنریز لکھی ہیں. پہلے ڈکشنریز لکھی, اس کے بعد قرآن کی تفسیر لوگوں کو بتانی شروع کری. جب کوئی ورڈ آتا تھا کہتے تھے اچھا ایسا کرو فلاں ڈکشنری کھول کے پڑھ لو کیا لکھا ہے اس کے اندر, اور اس طرح لوگوں کو انہوں نے حق سے گمراہ کر دیا. دیکھیں, انسانی کلام سمجھنے کے لیے کتابوں کو استعمال کرتے ہیں ہم, obviously بکس استعمال کی جاتی ہیں, نارمل ڈکشنریز. اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے صرف ایک ہے ڈکشنری, ہیومن ڈکشنری, وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو صلاۃ کا مطلب, زکوٰۃ کا مطلب آپ نے بتا دیا وہی ہے. اس کے بعد ہم کوئی ڈکشنری کھول کے اس کا مطلب نہیں دیکھیں گے. تو اب انہوں نے کیا کیا؟ صلاۃ کا اپنا ڈیفینیشن بنا لیا اپنی طرف سے. اب وہ نماز نہیں رہی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی, اپنا ہی مطلب بنا لیا. یا ختم نبوت یا خاتم النبیین کی اپنی طرف سے تعویل کر لینا کہ اس کا مطلب ہے مہر در اصل. جیسے کہ انگوٹھی جو ہے وہ انگوٹھی کو خاتم کہتے ہیں, تو کسی کو مہر لگا کر نبی بنا دینے کی طاقت رکھنا. اس طرح کی انہوں نے تعویلات, اس طرح کی باتیں شروع کر دیں. یا تمام انبیاء کو ماننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک, اذان میں کہنا واشہد ان محمد رسول اللہ, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو بھی نبی یا رسول ماننا. یہ ہے ان کا معاملہ کہ پھر انہوں نے ایڈیشن کر دی اپنی طرف سے. مسیلمہ کذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ظاہر ہو گیا تھا. اس نے اپنا امبیسڈر, اپنا ایلچی بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اور خط میں کیا لکھا تھا اس نے کہ محمد رسول اللہ کی طرف مسیلمہ رسول اللہ کا پیغام. اپنے آپ کو رسول ڈکلیئر کر دیا تھا. تو یہ بات کا کوئی اجتہاد نہیں ہے کہ نبوت کے دعوے دار کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے. جب یہ خط پہنچا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایلچی سے, اس ایمبیسڈر سے, پیغام رساں سے کہا کہ اگر تو پیغام رساں کا, ایمبیسڈر کا قتل جائز ہوتا میں تجھ کو قتل کر دیتا. تو obviously مسلمان کو تو قتل نہیں کیا جاتا, تو نبوت کا دعویٰ کرنا یا کسی اور کو بھی نبی ماننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, یہ کیا کرتا ہے؟ یہ انسان کو کافر کر دیتا ہے. اور یہ معاملہ قادیانیوں کا اور لاہوری فرقوں کا ہوا. یہ ہے کفر الالحاد. یا یہ کہنا کہ اللہ کسی انسان کے اندر حلول کر گیا. حلول سمجھتے ہیں؟ حل کر گیا. جیسے کہ نمک پانی کے اندر گھل جاتا ہے تو نمک اور پانی ایک ہی ہو جاتے ہیں. تو کہنا کہ بعض انسان ہیں اللہ ان کے جسم میں آ کر ان کے ساتھ مل جاتا ہے, یا وہ اللہ کے ساتھ ایسے مل جاتے ہیں جیسے قطرہ سمندر کے اندر مل جائے. تو وہ کہتے ہیں بعض نے, اور یہ مسلمانوں میں اسے بات پہ بعض غلاۃ و صوفیہ نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اور اللہ ایک ہو چکے ہیں, اور ان کو ڈرنکن صوفیز کہتے ہیں کہ بس وہ مست ہو گئے تھے اللہ کی محبت میں. تو ان میں سے ایک منصور حلاج تھے,
انہوں نے کہا تھا سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی، میری تعریف. سبحان ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان کس کے لیے کہتے ہیں؟ اللہ کے لیے کہتے ہیں. اس نے کیا کہا؟ سبحانی سبحانی، میری تعریف میری تعریف، میں پاک ہوں میں پاک ہوں، ما اعظم شأنی، کیا شان ہے میری، کیا عظمت ہے میری. اور وہ کہتا تھا کہ اس کرتے اس لباس کے اندر اللہ کے سوا اور کوئی نہیں. تو یہ ہے کفر الالحاد. تو یہ الحاد کون کرے گا؟ مسلمان ہی کریں گے، مسلمانوں ہی نے یہ کیا ہے، اور بڑے بڑے ڈیویشنز ہیں جو کہ پیدا ہوئے ہیں اس کی وجہ سے. چوتھی قسم ہے شرکی، کفر الشک والظن. شک اور ظن، ڈاؤٹ، اس کو ہم ایگنوسٹسزم کہتے ہیں. دین کے عقائد میں شک کرنا. سورہ کہف میں جیسے دو لوگوں کا ذکر آتا ہے جو آپس میں بات چیت کر رہے تھے. ایک ساتھی نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، میرا نہیں خیال کہ قیامت آنے والی، آئی ڈونٹ تھنک سو. تو یہ ہے کفر الشک والظن، کہنا آئی ڈونٹ تھنک نماز فرض ہے، آئی ڈونٹ تھنک زکوٰۃ دینے سے کچھ ہوتا ہے، اور آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمیں یہ کام کرنے چاہیے، اور نماز کا کیا فائدہ، جاؤ جا کے لوگوں کی خدمت کرو، وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آئی ڈونٹ تھنک، میرا نہیں خیال، مطلب میرا یہ خیال، میرا نہیں خیال کہ آخرت آئے گی، میرا نہیں خیال کیسا ہوگا. یہ ہے دراصل کفر الشک والظن. تو جب اس شخص نے کہا کہ وما اظن الساعۃ قائمہ، میرا نہیں خیال کہ قیامت آنے والی ہے، اس کے ساتھی نے کیا کہا تھا؟ اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو کفر کر رہا ہے اس ہستی کا جس نے تجھ کو مٹی سے بنایا؟ کفر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. پھر پانچویں قسم ہے کفر الاعراض. اعراض، عرض لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، کپڑے کا عرض ہوتا ہے اور لمبائی ہوتی ہے. عرض کیا ہوتی ہے؟ چوڑائی. تو چوڑائی کیسے ہوتی ہے؟ ہاریزونٹل ہوتی ہے نا، یہاں سے یہاں. تو اعراض کیا؟ منہ پھیر لینا. تو یہ انڈیفرنس ہے دین کی طرف سے، نہ تکذیب کرتا ہے نہ تصدیق کرتا ہے، یہ ٹوٹلی انڈیفرنٹ ہے، تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے. یہ معاملہ ہے اس کا. نہ دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، نہ اس کے مطابق عمل کرنا چاہتا ہے. ہی کین بی اے ویری گڈ ہیومن بینگ، اپنی جگہ انسان بہت اچھا ہوگا، انسانی ہمدردی ہوگی، غریبوں کا خیال کرے گا، لیکن کہتے ہیں اللہ رسول کتابیں آرگنائزڈ ریلیجن، انسٹیٹیوشنلائزڈ ریلیجن، اینڈ ہو وانٹس ٹو بی انسٹیٹیوشنلائزڈ. کہتے ہیں یہ چیز نہیں، ڈزنٹ اپیل ٹو می. اور اس میں بعض دفعہ اسپرچویلٹی کا ذکر کیا جاتا ہے کہ آئی ایم جسٹ اسپرچول، اینڈ کوئی شخص اسپرچول ہو سکتا ہے وداؤٹ اے ریلیجن. تو یہ اسپرچویلٹی، روحانیت، یہ بھی ذرا نازک ٹرم ہے، سوچ سمجھ کے ذرا اس کے بارے میں انسان کو معاملہ کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو روحانیت کا نام لے کے دین سے اعراض کر لینا، آئی ایم ڈیپلی اسپرچول، لیکن آرگنائز ریلیجن کو نہیں ماننا، اور ظاہر اسلام کا انکار کہ یہ بس یہ اللہ رسول شریعت، یہ باتیں نہ کرو میرے سامنے، تم جسٹ لیٹ می بی، از بٹوین می اینڈ مائی گاڈ، یہ باتیں کرنا. یا اللہ ہی کو نہ ماننا کہ اللہ ہی نہیں. تو نہ علم حاصل کرتا ہے، نہ عمل کرنا چاہتا ہے، ان جگہوں سے دور بھاگتا ہے جہاں دین حق کا ذکر کیا جائے، کوئی رغبت ہی نہیں ہے اس کو دین سے. یہ ہے کفر الاعراض. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں والذین کفروا عما انذروا، جن لوگوں نے کفر کیا، جن چیزوں سے ان کو وارن کیا جاتا ہے، معرضون، منہ پھیر لیتے ہیں، نہ ہاں کہیں گے نہ کہیں گے، بس چلے جائیں گے. پھر ایک اور قسم اگر چاہیں تو ایڈ کر لیں، اس کیٹیگری کو ہم الگ سے ڈسکس کریں گے. چھٹی کیٹیگری چاہیں تو ایڈ کر لیں، کفر النفاق، اس کے بارے میں بات کریں گے آگے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کفر کی 8 اقسام بیان کی ہیں، تو وہ بھی اگر آپ پڑھیں گی تو اب اوور لیپ ہوتی بھی آپ کو محسوس ہوں گی. جو اقسام آپ کے سامنے رکھ دی انہی میں سے ایک ہے. یہ تو ہم نے کیا دیکھا تھا کہ کفر کی کتنی قسمیں ہیں. اب ہم کافر کے اوپر آتے ہیں. کافر کا ڈیفینیشن نمبر 1، اور کافروں کی کتنی قسمیں ہیں، کتنے ٹائپس ہوتے ہیں کافروں کے. کافر بیسکلی ہے کون؟ اس ڈیفینیشن کو سمجھیں. کافر وہ انسان ہے کہ جس تک اسلام کی صحیح دعوت پہنچ گئی، ڈسٹارٹڈ ورژن نہیں، تحریف شدہ ورژن نہیں، جس تک اسلام کی صحیح دعوت پہنچ گئی اور پھر اس نے سوچا سمجھا فیصلہ کیا کہ مجھ کو نہیں ماننا. ٹھیک ہے، یہ ہے کافر.
تو ان کی 4 اقسام ہیں. نمبر 1 المحارب، نمبر 2 الذمی، نمبر 3 المعاہد، نمبر 4 المستأمن. اچھا اب ان ٹرمز کو دیکھتے ہیں. المحارب حرب سے بنا ہے. حرب کا مطلب جنگ. یہ وہ کافر ہے جو اسلام کے خلاف ہتھیار اٹھا کر جنگ کرتا ہے، جیسے کہ کفار مکہ تھے، جیسے ابو جہل، جیسے کہ امیہ بن خلف مثال کے طور پہ، یا اس کے بعد کے آنے والے جیسے کروسیڈرز مثال کے طور پہ. جو صلیبی جنگیں ہوئی ہیں یہ سب کیا تھے؟ یہ سب محارب تھے. تو جو اسلام کے خلاف ہتھیار اٹھائے گا اس سے جنگ کی جائے گی، اس کی جان، مال، عزت، آبرو کوئی محفوظ نہیں ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 کیٹیگری ہم نے بات کی ذمی. یہ ذمی کون ہے؟ ذمی لفظ ذمہ سے بنا ہے. ذمہ مطلب رسپانسبلٹی. ذمی وہ کافر ہے جو کہ اسلامی حکومت، اسلامی ممالک میں رہتا ہے اور اسلامی حکومت کو جزیہ ادا کرتا ہے. سورہ توبہ میں جزیہ کا ذکر آتا ہے. مسلمان تو زکوٰۃ دیتے ہیں، آبویسلی کافروں پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے، تو کافروں سے جزیہ لیا جایا کرتا تھا جو پروٹیکشن منی ہوتی تھی کہ تم یہ اماؤنٹ ہم کو دو، اور زکوٰۃ کا تو ایک ریٹ فکسڈ ہے، 2.5% ہے، اور آگے اس کی اور شرحیں بھی ہیں. جزیہ ہوتا تھا، ڈپینڈ کرتا تھا کون سا کافر کتنا کما رہا ہے. تو مرد کا الگ تھا اس کے اسٹیٹس کے حساب سے، عورت کا الگ تھا، بچوں کا الگ، بوڑھوں کا الگ، جو نہیں کما رہے وہ ایگزیمپٹ ہوتے تھے. وہ ایک الگ فقہ ٹاپک ہے. بہرحال ذمی کو سمجھیں، وہ کافر جو اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ اس کی جان، مال، عزت، پراپرٹی، ہر چیز کی حفاظت، اس کے دین کی حفاظت کرنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے اور ہر طرح سے ان کی حفاظت کرنی ہوگی. مسند احمد میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل قتیلا من اہل الذمہ، جس نے کسی اہل ذمہ کو قتل کر دیا. یہ سوچا کہ بھائی بڑا جوش چڑھا ایمان کا کہ ہم تو مومن، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کافروں کو دنیا سے ختم کر دیں گے، اور جا کر اس نے کافروں کو قتل کر دیا جو ذمی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ شہادت کا درجہ مل گیا اس کو؟ نہیں، فرمایا لم یرہ رائحۃ الجنہ، لم یرہ رائحۃ الجنہ، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا ایسا انسان. وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40 عامًا، جبکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت تک آ رہی ہوتی ہے. جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی اس کو. یہ آپ کو اقسام کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ تاکہ آج کل کے جو ایکسٹریمزم ہے، جس نے کہ اسلام کو بدنام کیا ہوا ہے، وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے. کوئی حق نہیں کہ ہم ایسے تلوار اٹھا کر اور ہتھیار اٹھا کر روانہ ہو جائیں. کتنی سخت وعید دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا تیسری کیٹیگری ہے المعاہد. معاہد آپ بھی سمجھ سکتی ہیں، عہد سے لفظ بنا ہے. وہ کافر جس کا مخصوص مدت تک مسلمانوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ ہو. پورے ملک بھی ہو سکتے ہیں، کوئی آرگنائزیشن بھی ہو سکتی ہے، کوئی انڈیویجول بھی ہو سکتا ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ اس کی جان، مال کی حفاظت ہوگی. اس کا قتل کر دینا، معاہد کو قتل کر دینا کبیرہ گناہ ہے. اور اسی طرح کی حدیث جو ابھی آپ کو بتائی وہ اس کے بارے میں بھی آتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، من قتل معاہدا، جس نے کسی معاہد کو قتل کر دیا، لم یرہ رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. کلیئر ہوا آپ کو؟ چوتھی کیٹیگری المستأمن. مستأمن آپ خود بھی اس کا روٹ ورڈ سمجھ سکتی ہیں، امن سے بنا ہے، پیس، حمزہ میم نون. وہ کافر، اچھا اب مستأمن کی کیٹیگریز ہیں. مستأمن کی ہم 3 کیٹیگریز A B C ڈسکس کریں گے. مستأمن وہ کافر ہے جس کو کسی مسلمان نے امان دے دی. نمبر 1 کیٹیگری ہم دیکھ رہے ہیں، پہلی کیٹیگری. مستأمن وہ کافر جس کو کسی مسلمان نے امان دے دی. مثال جی فتح مکہ کے موقع پہ ام ہانی نے ایک کافر کو امان دے دی تھی. کسی اور صحابی نے اس کو قتل کرنا چاہا. ام ہانی شکایت لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں رضی اللہ عنہا کہ میں نے اس کو امان دی ہے اور دیکھیں یہ فلاں صاحب اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں. تو اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام ہانی، جس کو آپ نے امان دی اس کو ہم نے امان دی. یہ متفقن علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں. ٹھیک،
تو پہلی کیٹیگری یہ ہے. سیکنڈ کیٹیگری کافر حکومت کا ایلچی، ایمبیسڈر، پیغام لینے والا. جو ایمبیسی کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ مستأمن ہیں. کسی بھی ملک کے جب ایمبیسی اسٹیبلش ہوتی ہے، ایمبیسڈر آتا ہے، تو اس ملک جو اسلامی حکومت ہے اس نے اجازت دی ہے نا اس کو، تبھی تو وہ آیا ہے. اس ایمبیسی کی، اس بلڈنگ کی، ایمبیسی کے سٹاف کی حفاظت کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے. نہ یرغمال بنا سکتے ہیں، نہ قیدی، نہ قتل کر سکتے ہیں، نہ تنگ کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. مستامن ہے وہ. تو یہ دوسری کیٹیگری ہوئی مستامن کی. کون؟ ایمبیسڈرز، ایلچی. ابھی آپ کو مثال بھی دی نا، مسیلمہ کذاب نے جو ایلچی بھیجا تھا، رسالت کا دعویٰ کرنے والے شخص کی طرف سے وہ پیغامبر بن کر آیا تھا. یعنی خود بھی ایمان رکھتا تھا مسیلمہ کذاب کے اوپر کہ وہ اللہ کا رسول ہے. آپ نے قتل نہیں کیا اس لیے کہ مستامن تھا وہ. نمبر 3 یعنی اے بی سی، یہ تھرڈ کیٹیگری مستامن کی. وہ کافر جو اسلامی حکومت کی اجازت سے ملک میں داخل ہوا ہو، باقاعدہ ویزا دیا اس کو، پرمٹ دیا اس کو کہ تم آؤ. جیسے کہ تاجر، بزنس کرنے والے، یا طالب علم، یا انجینئر، یا ڈاکٹر، یا کھلاڑی، یا کوئی بھی ٹیم جیسے کہ آتی ہے، اور وہ ٹیم آتی ہے اور پھر وہ کوئی سروے کر رہی ہے، یا انجینئرس کی ٹیمز آتی ہیں، کبھی چائنیز آتے ہیں، کبھی کوئی آتے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ آتے ہیں. یہ سب کے سب کیا ہیں؟ مستأمن. ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز کی حفاظت اسلامی حکومت کی ذمہ داری. ان کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. یہ تو ہم نے مختلف کیٹیگریز کو دیکھ لیا جو کہ جس کو ہم کافر کہتے ہیں. اب ہم ایک صورتحال کی طرف آتے ہیں جو کہ پھر بہت حساس ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پیدائشی مسلمان تھا اور اس کے بعد اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، یا ایک شخص سوچ سمجھ کر مسلمان ہوا پھر وہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا، تو یہ کون فیصلہ کرے گا کہ اب یہ کافر ہو گیا؟ بات سمجھے؟ تکفیر جس کو کہ کہتے ہیں، یعنی کہ یہ کون فیصلہ کرے گا کہ یہ کافر ہو چکا ہے؟ الا یہ کہ وہ خود کھڑے ہو کے اعلان کرے کہ میں کافر ہو گیا، سب کان کھول کے سن لیں. ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص پیدائشی مسلمان تھا یا خود مسلمان ہوا تھا، اب اس کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر ہو گیا، یا خود کہہ رہے ہیں وہ تو الگ ہی کیٹیگری ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر ہے. اول تو اس کی اجازت دی ہی نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کافر کہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان نے اپنے مسلمان بھائی سے کہا یا ایھا الکافر، او کافر، تو دونوں میں سے ایک تو ضرور ہی کافر ہے، اور اگر اس نے غلط کہی ہے یہ بات تو وہ کہنے والا کافر ہو گیا ہے جس نے کہا. اور یہ تکفیر کی ٹرم یہ تو بہت یعنی کہ سینسیٹیو ٹرم ہے. تو اول تو یہ کام کرے گا کون تکفیر کا؟ یہ ہر انڈیویجول، ایوری ٹام ڈک اینڈ ہیری کھڑا ہو کے نہیں کر سکتا کہ اس کا خیال ہے کہ فلاں شخص کافر ہو گیا، وہ نہیں کر سکتا. یہ علماء کا، فقہا کا پینل بیٹھے گا، تحقیق ہوگی، باقاعدہ مقدمہ کورٹ میں جائے گا اور اسلامی حکومت فیصلہ کرے گی. یہ ایکسٹرا جوڈیشل فیصلے نہیں ہو سکتے کہ کوئی بھی کھڑا ہو جائے یہ کہتا ہوا. تو کسی مسلمان کی اگر تکفیر کرنی ہے اس کی 2 شرطیں. نمبر 1 ان یقوم الدلیل ان ھذا العمل یکفر صاحبہ، کہ دلیل قائم ہو جائے کہ ہاں اس عمل نے اس شخص کو کافر بنا دیا. ٹھیک ہے، دلیل، پروف آ جائے، سالڈ پروف سامنے آ جائے کہ ہاں اس نے یہ کام کیا ہے. نمبر 1. نمبر 2 دوسری شرط کیا ہے؟ بس اچھا مثال کے طور پہ ثابت ہو گیا یہ کہ ہاں جو یہ عمل اس نے کیا اس کی وجہ سے یہ کافر ہو گیا. سیکنڈ چیز کیا دیکھی جائے گی کہ جو کرنے والا ہے اس کی شرطیں ہیں کیا؟ نمبر 1 ان یکون الفاعل، کہ یہ کام کرنے والا کون ہو؟ عالمن، جاہل نہ ہو، شراب کے نشے میں نہ ہو، دھتنا ہوا ہو، اس کی عقل ٹھکانے ہو. اور عالم کے اندر بالغ ہونا بھی تو آتا ہے، پتہ ہو اس کو
یعنی کوئی کنفیوژن نہیں ہوا اس کو، ایسا نہیں کہ سمجھ نہیں آیا. تو عالمن کا یہ کام کرنے والا عالم ہو، مختارن اپنے اختیار سے یہ کام کیا ہو، مجبور نہ کیا گیا ہو، یا خوف کی حالت میں نہ ہو. سورہ نحل آیت نمبر 106 بڑی اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے وہاں پر کہ جو مجبور کر دیا گیا کفر کرنے پر، ہاں لیکن دل مطمئن ہے اس کا ایمان کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا معاملہ قابل معافی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات عمار بن یاسر سے فرمائی تھی رضی اللہ عنہما سے، کہ ان کو سخت ہم جانتے ہیں شدید ٹارچر کیا گیا تھا عمار کو، اور ان کے والدین کو ان کے سامنے شہید کیا گیا تھا ٹارچر کر کر کے. عمار کو اتنا ٹارچر کیا، ان پہ اتنا تشدد کیا کہ وہ کلمہ کفر کہہ بیٹھے اور روتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرے دل کی کیا حالت تھی؟ انہوں نے کہا میرا دل مطمئن تھا ایمان کے اوپر. آپ نے فرمایا پھر اگر تجھ پر وہ تشدد کریں اور کلمہ کفر کہنے کو کہیں تو پھر کہہ دینا. کیوں؟ اکراہ تھا. کسی کے بچے کے سر پہ پستول رکھ دیے کہ تم کہو کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر نہیں کہو گے تمہارے بچے کو گولی مار دیں گے. تو یہ تو اکراہ کی سچویشن ہے نا. تو لہٰذا مختارن ہونا چاہیے کہ کوئی پریشر نہیں ہے اس کے اوپر، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، اور وہ آزاد مرضی سے اس نے یہ کام کیا تھا. نمبر 3 قاصدن، اس کو پتا ہو میں نے کیا کیا، قصد کیا، ارادہ کر کے اس نے کیا، غلطی نہیں ہوئی، کوئی تقلید نہیں تھی کہ بھی خاندان میں ایسا ہو رہا تھا، کوئی کنفیوژن نہیں تھا اس کو، قاصد تھا. اب اس کے بارے میں بڑی طویل حدیث ہے، پوری حدیث تو ہم ڈسکس نہیں کریں گے، خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتی ہوں. مشہور حدیث ہے توبہ کے بارے میں. ایک شخص جیسے کہ اس کا توبہ کی مثال بتا رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ مومن بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے. تو آپ نے مثال بتائی، ایک شخص ہے ریگستان میں جا رہا ہے، ایک اونٹ اس کے پاس ہے، سارا سامان اسی پہ ہے لدا ہوا، یعنی زندگی کا دار و مدار اس اونٹ کے اوپر ہے. وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے، آنکھ بند کرتا ہے، اٹھتا ہے تو اونٹ غائب ہو گیا، یعنی اب موت کے انتظار میں بیٹھ گیا. اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ واپس آ گیا. تو جب وہ اونٹ واپس آتا ہے تو وہ کتنا خوش ہوا، اور جب اتنا خوش ہوا تو خوشی کی وجہ سے اس کے منہ سے نکلا کہ اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ. تو یہ قاصدن تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شدت خوشی کی وجہ سے، شدت فرح کی وجہ سے اس کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے. تو قاصدن نہیں تھا. تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ واقعی ارادہ کیا تھا یا غلط فہمی ہو گئی تھی. یا مثال کے طور پہ کسی کو عربی نہیں آتی، کوئی عربی کی عبارت لکھ دی انہوں نے، ان کو پتہ ہی نہیں اس کا مطلب کیا ہے. یا کوئی کاغذ کا ٹکڑا تھا، ان کو نہیں پتہ یہ کیا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، اس کو انہوں نے اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا، ان کو نہیں سمجھ آیا کچھ، ان کو پتہ ہی نہیں. تو کیا قاصدن ہے یہ شخص؟ نہیں. کیا موت پہنچ سکتا ہے ان کے گھر ان کو لنچ کرنے کے لیے، ان کو لکڑیوں سے مار مار کے ختم کر سکتا ہے؟ موت نہیں کر سکتا. تو اس کی شروط ہے کسی کی تکفیر کرنے کی. فقہا کہتے ہیں ایک شخص کے کلام میں 99 احتمالات، 99 چانسز ہوں گے کفر کے، کہ 99% جو کہا اس نے وہ کفر ہی ہے، اور 1% احتمال، 1% چانس ہوگا کہ نہیں یہ کافر نہیں ہے، یہ مومن ہی ہے، اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے. یعنی غیر واضح کلام کیا، مبہم کلام تھا، مطلب واضح نہیں کیا، یا وضاحت سے پہلے مر گیا تو اس کو کافر نہیں کہیں گے. ہاں اگر وضاحت کے ساتھ اس نے ان 6 پلرز میں سے کسی ایک کا یا سب کا انکار کیا، یہ جو آپ کو نواقض الاسلام بتائے، یہ کام کیا اور اڑا رہا اس کے اوپر، پھر وہ کافر ہی ڈکلیئر کیا جائے گا obviously. اچھا، اب کافر اگر کوئی شخص ہے یا اگر وہ کافر ہو گیا، جس کو ہم مرتد کہتے ہیں، اپاسٹیٹ، تو کافر کا معاملہ کیا ہے؟ نمبر 1، سارے اس کے پچھلے اچھے اعمال حبط ہو جائیں گے، کوئی اس کو اجر نہیں ملے گا ان کے اوپر. نمبر 2، جہنم میں ہمیشہ کا داخلہ ہے. نمبر 3، مسلمان عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اور اگر مسلمان تھا اور پھر اسلام چھوڑ دیا تو اس کی بیوی اس سے الگ ہو جائے گی، نکاح برقرار نہیں رہ سکتا.
پھر نمبر 4، مسلمان رشتہ دار سے میراث نہیں پا سکتا اور نہ مسلمان رشتہ دار اس سے میراث پا سکتا ہے۔ نمبر 5، اسلامی حکومت کا حکمران نہیں بن سکتا۔ ہم کہتے ہیں واہ، یہ کس قسم کا پریجوڈس ہے؟ آپ کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہے، پاکستانی نیشنل ہیں، کیا آپ امریکہ کی پریزیڈنٹ بن سکتی ہیں؟ امریکہ کے علاوہ کسی ملک کی، فرانس، انگلینڈ، بیلجیم، ناروے، انڈیا، بنگلہ دیش، کیوں؟ پریجوڈس نہیں ہے یہ؟ نہیں، پریجوڈس نہیں، ایک رول ہے کہ آپ کو نیشنل ہونا ضروری ہے۔ امریکن ہی امریکہ کا پریزیڈنٹ بنے گا، پاکستانی ہی پاکستان کا پریزیڈنٹ بنے گا، اسی طرح مسلمان ہی اسلامی حکومت کا حکمران بنے گا، غیر مسلم نہیں بن سکتا۔ ٹھیک ہے؟ پھر اس کا ذبیحہ نہیں کھایا جا سکتا، ایک ایکسیپشن ہے، کیا؟ اہل کتاب، یہود اور نصارہ، ورنہ باقی کافروں کا، ہندو ہو، کوئی بدھسٹ ہو یا ایگنوسٹک ہو، ایتھسٹ ہو، اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ دعائے مغفرت مرنے کے بعد نہیں کی جا سکتی، RIP نہیں لکھ سکتے اس کے نام کے ساتھ، اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ یہ سب کچھ کیا ہو گیا کہ کیا نہیں ہوگا، یہ سب ریپرکشنز ہیں کفر کے، اور معمولی چیز نہیں ہے کفر۔ اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کے خلاف بغاوت کی ہے۔ لیکن جو اللہ رحمان اور رحیم ہے، ہم نے دیکھا کہ سوائے ایک کیٹیگری کے سب کو امن دے دیا ہے، یہ فریڈم آف چوائس ہے۔ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کافر ہو جائے، لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ بالکل غلط بات کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، ایکچولی اسلام سے روکا گیا ہے تلوار کے زور پر لوگوں کو۔ اچھا، اب ہم نے کفر الاکبر کی اقسام دیکھ لیں، اب ہم آتے ہیں کفر الاصغر، چھوٹا کفر۔ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن پر شارع نے کفر کا اطلاق کیا ہے۔ شارع کس کو کہیں ہم؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شارع، شریعت بتانے والے۔ اطلاق یعنی امپلیمنٹ کیا ہے، the word کفر has been implemented on certain acts, certain deeds have been deemed as کفر۔ تو کیوں کہا کفر؟ دراصل یہ تہدید کے طور پہ، تہدید کیا کہ ٹھہر جاؤ، تخویف یعنی ڈرانے کے لیے، ڈانٹ کے طور پہ، زجر کے طور پہ۔ جیسے مثال تو اچھی نہیں ہے، سمجھانے کے لیے کوئی بالکل ہی بیہودہ قسم کی حرکتیں کر رہا ہو، ہم کہتے ہیں کیا پاگل ہو گئے ہو؟ کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ یو آر آؤٹ آف یور مائنڈ تو سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، اتنا برا نہیں لگتا، پاگل ذرا زیادہ سخت لگتا ہے۔ تو یہ ہم کو پتہ ہے کہ از ناٹ آؤٹ آف ہز مائنڈ، ہم اس کو ڈرانے کے لیے، ہوش میں لانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہنے کہ بھائی ہوش کے ناخن لو، یہ کیا ہے، مجنونوں جیسی حرکتیں کر رہے ہو۔ تو اسی طرح شارع نے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل ڈرانے کے لیے، روکنے کے لیے، ڈانٹنے کے لیے بعض اعمال پر کفر لفظ کا اطلاق کیا ہے۔ تو اس عمل کا کرنے والا ملت اسلام سے باہر نہیں نکل جاتا، یہ کفر الاکبر نہیں ہے، اصغر ہے۔ یعنی یفعل فعلا مکفرا، اس فعل کو کہیں گے یفعل فعلا مکفرا، اس فعل کو کہیں گے کہ یہ فعل کفریہ ہے، لیکن لیس بکافر، لیکن کرنے والا کافر نہیں ہے۔ ڈیفینیشن سمجھ آیا آپ کو؟ وہ کام کفر ہے، کرنے والا کافر نہیں ہے۔ کفر الاکبر کفر الاصغر میں یہی ڈفرینس ہے۔ کفر الاکبر میں کیا تھا کہ وہ تو کرنے والا ہی کافر تھا، اور یہ کیا ہے، یہ کام غلط ہے، کفریہ ہے، کرنے والا کافر نہیں کہلائے گا۔ اچھا مثال، پازیٹیو اگزامپل، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ ایمان کو استعمال کیا ہے نماز کے لیے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان ضائع کر دے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ ایمان کس کو کہا؟ نماز کو، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ صرف نماز تو کل ایمان نہیں ہے، پارٹ ہے ایمان کا۔ نماز نہ پڑھنے والا کافر نہیں ہو جاتا، یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ تو یہی معاملہ بعض گناہوں کا ہے کہ ان کا کرنے والا کافر نہیں ہوتا، ڈرایا گیا۔ مثال کے طور پہ بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتال المؤمن کفر، مومن سے جنگ کرنا کفر ہے، وَسِبَابُهُ فسوق، اور اس کو گالی دینا فسق ہے۔ تو لیکن کیا
جنگ کرنے والے کافر ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ ایکٹ سے روکا کہ دیکھو آپس میں جنگ نہ کرنا تم، یہ آپ نے ایکچولی وارننگ دی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثنان فی الناس ہما بہم کفر، دو کوالٹیز ہیں، اگر یہ دو کسی انسان کے اندر ان میں سے کوئی ایک کسی مسلمان میں ہوگی تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ عمل، یہ کفریہ عمل ہے۔ اور وہ کون سے اعمال ہیں جو دو بتائے آپ نے؟ نمبر 1 الطعن فی الانساب، کسی کی نسب میں تانا دینا کہ تم گھٹیا خاندان کے ہو، تم تھرڈ ریٹ لوگ ہو، ایسے کہنا۔ اور دوسری چیز والنیاحۃ علی المیت، اور میت پر نوحہ کرنا، ماتم کرنا۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ کفر الاصغر کی کچھ مثالیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ یہاں تک ہماری بات پوری ہوئی۔ اب ایک چیز یہ رہ گئی ہے کہ وہ جو کفر الاکبر والا ہم نے معاملہ دیکھا اس کو ریپ اپ کر لیتے ہیں۔ یہ تو ہم نے دیکھا کہ نقصانات کیا کیا ہیں، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہوگا کافروں کے ساتھ۔ 4 ہیڈنگز ہیں جن کے انڈر کافروں کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 معاملات۔ معاملہ کیا ہوگا کہ جیسے کہ کسی کی کمپنی ہے کسی کافر کی، تو اس میں نوکری کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ جی ہاں کر سکتے ہیں۔ کیا کسی نان مسلم کو اپنے کمپنی میں یا اپنی نوکری میں رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ معاملات ہیں۔ ٹریڈ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں تجارت وغیرہ کر سکتے ہیں، لین دین سب کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 مدارات۔ مدارات کیا ہیں کہ اگر کوئی آپ کا پڑوسی ہے یا کوئی کافر آپ کے گھر آ گیا ہے، اس کو چائے پانی دیں گے یا نہیں دیں گے؟ بالکل دیں گے۔ پڑوسی بیمار ہے اور سخت ایمرجنسی پڑی ہے اور اس کو آپ کی گاڑی چاہیے، اس کا بچہ مر رہا ہے یا خود، تو اپنی گاڑی اس کو دیں گے؟ جی ہاں، یہ مدارات ہے، خاطر مدارات جس کو کہ ہم کہتے ہیں، خیال کرنا ایک دوسرے کا، یہ نارمل سوشل روابط جو رکھے جاتے ہیں تو وہ ہم کریں۔ اس کے گھر کھانا بھیج دیا، اس نے آپ کے گھر کھانا بھیج دیا، obviously کنڈیشنز ہیں، سور اور شراب بھیج دیا تو یہ تو نہیں کھائیں گے نا کہ سور کی اسٹیک بنا کر بھیج دی اور اس میں وہ الکوہل بھر دیا، سارا تیر رہا ہے وہ الکوہل کے اندر۔ کامن سینس آئی ایم شیور آپ استعمال کریں گی۔ تو چیزیں ہیں، فروٹس کا باسکٹ ہے، چاکلیٹس ہیں، اچھا وہ کہہ رہے ہیں بھائی کہ میں نے مسلمانوں کی دکان سے ذبیحہ خریدا ہے اور وہ آپ کو میں پکا کر بھیج رہی ہوں، اس طرح کی چیزیں کو کیا کہتے ہیں؟ مدارات۔ نارمل زندگی کا جو معاملہ ہوتا ہے، ہلو ہائی کر لینا، وہ سامنے ہوگا تو سلام کریں گے، یوں منہ پھیر کے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے کہ ابھی اگر بس میں ہیں، ابھی کوئی بوڑھی عورت داخل ہوئی ہے اور ایک جوان لڑکا لڑکی بیٹھے ہیں، کھڑے ہو کے اپنی سیٹ دے دینا، کامن کرٹیسیز، یہ سارا معاملہ ہوگا۔ یہ 2 کیٹیگریز ہو گئی، معاملات، مدارات۔ نمبر 3 مواسات۔ مواسات یہ کیا ہے؟ یعنی کہ غم میں، پریشانی میں کسی کا ساتھ دینا۔ کہیں فلڈ آ گیا، لوگ بھوکے ہیں، کوئی ڈوب رہا ہے، اب وہ ڈوبتے کو بچانا ہے، پہلے پوچھیں گے بتاؤ دین کیا ہے تمہارا؟ کافر؟ جاؤ ڈوبو؟ نہیں، ایسے تھوڑی ہوگا۔ آگ لگ گئی ہے، بچانا ہے، اچھا تم بتاؤ پہلے تم مسلمان ہو کہ تم کافر؟ تم کو تو ویسے جہنم میں جانا ہے، ابھی سے ہی جل لو۔ نہیں، ایسے نہیں کہیں گے۔ تو یہ ہے دراصل مواسات۔ ڈاکٹر علاج کرتے ہوئے کسی کا دین نہیں پوچھے گا، ٹھیک؟ اس کو مواسات کہتے ہیں۔ ان سب کی اجازت ہے، یہ سب معاملات کیے جا سکتے ہیں۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سیرت میں ہم کو واقعات ملتے ہیں۔ آپ طائف سے واپس آ رہے تھے، آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے کہ ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا اور کوئی پروٹیکشن آپ کی نہیں تھی۔ آپ نے کتنے ہی سرداروں کو پیغام بھیجا کہ آؤ مجھ کو تم اپنی حفاظت میں لے کے مکہ میں داخل کراؤ۔ وہ سارے سردار کون تھے؟ کافر تھے نا، مشرک تھے، لیکن آپ نے بھیجا پیغام، اکثر نے انکار کر دیا۔ مطعم بن عدی اس نے قبول کر لیا اور وہ اپنے 6 بیٹوں کو لے کر آیا، اس نے سارے ہتھیار سجائے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لیا اور مکہ میں داخل ہوا اور کہا کہ میں نے محمد کو امان دی ہے۔ تو آپ نے مدد لی کہ نہیں لی؟ یہ ہے معاملات، ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 کیٹیگریز، اس کی اجازت ہے، نان مسلم ڈاکٹر سے علاج کرا سکتے ہیں۔ چوتھی کیٹیگری ہے موالات۔ موالات کیا؟ ان کو ولی بنا لینا، ان کو اپنا جگری دوست بنا لینا، ان پہ ٹرسٹ کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو جو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء،
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہود اور نصارہ کو اپنا ولی مت بناؤ. تو یہ مطلب ہے اس سے. ٹھیک ہے. بدر کے موقع پہ جو فدیہ آپ نے مقرر کیا تھا، ایک فدیے کی کیا کیٹیگری تھی کہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو اور تم آزاد ہو جاؤ گے. تو کافروں سے پڑھوایا نا، مشرکوں سے پڑھوایا. رائٹ. تو ان چیزوں کی اوبویسلی اجازت ہے. نان مسلم سے پڑھ سکتے ہیں، نان مسلمس کو پڑھا سکتے ہیں، یہ سب اجازت ہے. دلی دوستی کی اجازت ہے. اب آپ کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی نے یعنی کہ کسی جو یا کرسچن عورت سے نکاح کیا ہوا ہو، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بیوی اور محبت نہیں ہے اس کو. تو اب اس موالات کی 2 کیٹیگریز بنانی ہوں گی. ایک فطری دلی محبت رشتے کی وجہ سے، ایک دینی اسلامی محبت. تو دین کے معاملے میں تو کوئی ولی نہیں بنے گا، یعنی اپنی کتابیہ بیوی کے دین پر نہیں چلیں گے کہ ان کے طور طریقے اپنا لیں، ان کی رسومات اپنا لیں. یہ نہیں کرنا. اس موالات کی اجازت نہیں ہے. الحمدللہ یہاں تک ہمارا ٹاپک مکمل ہوا کفر کا. اب اللہ نے چاہا تو اگلی دفعہ ہم ایمان کی بحث جو ہے وہ شروع کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.